ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا، لیکن وہ بادشاہ جیسے پیش نہیں آتا تھا۔ ہر دن جنگل کے کسی نہ کسی جانور کو بے رحمی سے کھا جاتا تھا۔ اس کے اسی خوف کی وجہ سے جنگل کے جانور اسے دیکھ کر چھپ جایا کرتے تھے اور خود اپنی بھوک اور پیاس کو مار کر مشکلات سے دوچار ہونے لگے تھے۔ ایک دن تمام جانوروں نے تنگ آ کر ایک مقام پر اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا اور شیر کے شر سے بچنے کے لیے آپس میں رائے مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی حق رائے کا اظہار کیا اور ان میں سے گیدڑ نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو خود ایک ایک کر کے شیر کے پاس چلے جانا چاہیے، تاکہ وہ ایک ایک کر کے ہم سب کو کھا لے گا، اور یوں ہم سب ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور باقی لوگ بلا خوف و ڈر زندگی گزار لیں گے۔ گیدڑ کے مشورے پر تمام جانور رضامند ہو گئے۔ ایک بندر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ ہماری باری آنے تک ہم سکون کی زندگی تو گزار لیں گے۔ جانوروں کی بات چیت مکمل ہونے کے بعد گیدڑ خود شیر کے پاس گیا اور جانوروں کے درمیان ہونے والی ساری بات بتائی۔ شیر نے گیدڑ کی بات مکمل ہونے کے بعد کہا، میں بادشاہ ہوں اور میں تم سب کی بات مان رہا ہوں، لیکن تم میری ایک بات غور سے سنو۔ اگر مجھے کسی دن جانور ملنے میں تاخیر ہوئی تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور دوبارہ تم سب پر حملہ کرنا شروع کر دوں گا۔ شیر کی یہ بات سن کر گیدڑ وہاں سے سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ پھر اگلے ہی روز ایک ایک جانور بلا ناغہ شیر کے پاس جانے لگے اور بے رحم شیر اپنے پاس آنے والے معصوم جانوروں کو مار کر اپنی بھوک مٹانے لگا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا اور پھر یوں ایک دن خرگوش کی باری آ گئی۔ خرگوش بہت ہوشیار تھا، اسے شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا اور اسے اپنے جنگل کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ہونے والے اس سلوک کا بہت غصہ آ رہا تھا۔ پھر خرگوش نے شیر کو سبق سکھانے کی ترکیب سوچی اور آہستہ آہستہ شیر کی غفا کے پاس پہنچا۔ تاخیر ہو جانے کی وجہ سے شیر کافی غصے میں تھا اور شیر خرگوش کو غصے سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں تاخیر بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے میں اب جنگل میں آ کر اپنی مرضی کے جانور کا شکار کروں گا۔ یہ سن کر خرگوش فوری سے بولا، معاف کر دیجئے گا بادشاہ سلامت، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن میرے پاس اس کا ایک واجب سبب ہے، اطمینان رکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد چاہے آپ مجھے کھا لینا۔ شیر نے غصے سے کہا، ایسی کیا بات ہے، جلدی سے بتاؤ۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک اور شیر مل گیا جو مجھے مارنے لگا۔ جب میں اس کے سامنے آپ کی بہادری کی بات رکھی، لیکن وہ شیر آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، مجھے لگتا ہے تم ہمارے جنگل کے نہیں لگتے،
اور ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو۔ یہ سن کر وہ شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اسے کہا کہ اگر تم مجھے مارو گے تو ہمارے جنگل کے بادشاہ تمہیں بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ تب اس نے کہا، تمہارا بادشاہ میرا کیا کر لے گا؟ میں نے تو کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجے سے مار گرایا ہے۔ تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور، میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا اور میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ میں اسے ختم کروں گا۔ میں نے اس شیر سے کہا کہ تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کرو، تو میری یہ بات سن کر وہ بولا، میں کیوں تمہارے بادشاہ کے پاس جاؤں؟ اس میں اگر ہمت ہے تو میرے سے آ کر مقابلہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے دبانے لگا، اور بادشاہ سلامت یہی وجہ تھی کہ مجھے آپ کے پاس آنے میں دیر ہو گئی۔ بادشاہ شیر یہ سن کر خرگوش سے بولا، چلو ابھی چلتے ہیں۔ پھر خرگوش شیر کو جنگل کے بیچ موجود ایک کنویں کے پاس لے گیا۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ اس کے اندر دیکھے، وہ اس کے اندر آپ کو بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ اس کو اچھا سبق سکھائیں۔ خرگوش کی یہ بات سن کر شیر کنویں میں جھانکنے لگا اور زور سے دھاڑنے لگا۔ تب دوسری جانب سے بھی اسے دوسرا شیر دھاڑتے ہوئے محسوس ہوا۔ تب خرگوش نے کہا، دیکھیں اسے کتنا سخت غصہ آیا ہوا ہے، اور وہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کتنے غصے سے دھاڑ رہا ہے۔ اور اس طرح کی باتیں کر کے خرگوش شیر کو جوش دلانے لگا۔ خرگوش کی یہ باتیں سن کر شیر نے طیش میں آ کر بغیر سوچے سمجھے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں میں کوئی نہیں تھا۔ پھر شیر کافی دیر کنویں میں ہاتھ پاؤں مارتا رہا اور بالآخر کنویں میں ہی دم توڑ گیا۔ اس طرح خرگوش نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ اپنے جنگل کے دوسرے ساتھیوں کی بھی جان بچا لی۔ سبق: عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ بازوؤں کے زور سے دماغ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ گھر کی عورتوں کو 4 باتیں سکھاؤ، رزق میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 1، آپ کو رزق حلال پر قائل کرے۔ نمبر 2، آپ کو محنت پر قائل کرے۔ نمبر 3، جو شوہر گھر میں داخل ہو تو اس کو مسکرا کر خوش آمدید کہے۔ نمبر 4، آٹا گوندنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔